السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محسین، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ قصہ بت سازوں کا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ عبدل۔ وہ دو بھائی تھے۔ عبدل بچپن سے ہی خودسر اور ضدی تھا، اور یہ خودسری اور ضد اس کے وجود میں اپنے بھائی کی وجہ سے آیا تھا۔ اس کا بھائی تھوڑا عجیب تھا۔ وہ بہت پرسکون رہتا تھا، ہمیشہ خاموشی گہری نظروں سے ہر چیز کا معائنہ کرتے۔ اسے جو مل جاتا وہ کھا لیتا، کلاس میں ہمیشہ اچھے مارکس لاتا اور ہمیشہ اپنے باپ جیسا بننے کی کوشش کرتا، جبکہ عبدل وہ الگ تھلگ تھا، اپنے بھائی سے بہت الگ۔ اسے غصہ جلدی آتا تھا، وہ روز کلاس میں لڑائی کرتا، وہ روز کسی نہ کسی کو اسکول میں مار کر آتا، اور کبھی کبھی جب اس کا بھائی سویا ہوتا تو اسے تکلیف پہنچاتا۔ اسے بہت غصہ آتا تھا جب اس کا بھائی چوٹ لگنے پر بھی نہیں روتا تھا، وہ خاموشی سے سب سہ جاتا، وہ ہمیشہ مسکراتا نظر آتا۔ وہ کتابیں پڑھتا تھا، بچپن سے اس کے پاس کتابوں کا ایک ڈھیر تھا، جبکہ عبدل کو ہاکی اور فٹ بال کھیلنا پسند تھا۔ اسے غصہ آتا تو گھر کی چیزیں توڑ دیتا اور الزام اپنے بھائی پر لگا دیتا۔ اس میں برداشت بہت کم تھی۔ اس کے دوست بھی اس جیسے تھے، یا شاید اس نے جان بوجھ کر ایسے دوست بنائے تھے جو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اسکول میں سب اسے ڈرنے لگے، جبکہ اس کا بھائی جتنا عجیب بچپن میں، وہ بڑے ہونے کے ساتھ مزید عجیب ہوتا گیا۔ اکثر وہ جب ہڈی پہنے، چشمہ لگائے، بیگ کاندھے پر ڈالے اور کتاب کو ہاتھ میں تھامے بارش میں بنا کسی کی پرواہ کیے چلتا جاتا تو لڑکیاں رک کر اسے دیکھتیں، اور یہ دیکھ کر عبدل کا دل کیا کرتا کہ وہ اپنے بھائی کو غائب کر دے یا ساری لڑکیوں کی آنکھیں پھوڑ دے۔ وہ بہت کم بولتا تھا، اتنا کم کہ جب بولتا تو دم سادے اسے سنتے۔ انہیں حیرت ہوتی کہ یہ بولتا بھی ہے۔ اسے بارشوں سے عجیب سی انسیت تھی۔ وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا، اس کی فطرت عجیب تھی، وہ ہمیشہ کسی کھوج میں رہتا، اس کی آنکھوں میں کچھ الگ دکھائی دیتا۔ وہ زبان سے کم بولتا تھا، جبکہ عبدل کو وہ آنکھوں سے جواب دیتا، اور عبدل کو بات آگ لگا جاتی کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہیں ہوتا تھا۔ ابھی وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا کلب میں انٹر ہوا، اور اس سے پہلے ایک لڑکی کو زوردار دھکا دے کر آیا تھا، جس نے گالی بھی دی تھی، لیکن وہ رک نہیں سکتا تھا، اور ورنہ واپس جا کر لڑکی کی زبان ضرور کاٹتا۔ لیکن اس کے دوستوں کی اس وقت کلب میں لڑائی ہو گئی تھی، اور وہ کسی آندھی طوفان کی طرح وہاں پہنچا تھا۔ پہنچتے ہی اس نے ایک لڑکے کو پکڑ کر بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی پوچھتا کہ عبدل کس چیز میں پرفیکٹ ہے تو سب کا یہی جواب ہوتا کہ لوگوں کو مارنے میں۔ جانے اس کا کون سا غصہ تھا جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور اب وہ اپنے دوستوں اور ان کے دشمنوں سمیت جیل میں بیٹھا تھا۔ غرور اتنا کہ مجال جو اس نے نظریں جھکائی ہوں۔ پولیس آفیسر نے اس کے پیچھے گردن سے پکڑا اور پوچھا، تم کیوں ان کی لڑائی میں پڑے؟ کسی ایکشن فلم کے ہیرو جو بھاگتے ہوئے آئے اور شروع ہو گئے۔ دراصل پولیس والوں کو ان اسٹوڈنٹس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ روز وہ لوگ کہیں نہ کہیں پڈھا ڈال دیتے۔ تم ان سب میں عمر میں بڑے، اور تمہیں بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ ہائی اسکول کے بچوں کو مارو۔ آفیسر کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا، جبکہ وہ جبڑے پیچھے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اس کے لمبے بال آنکھوں پر گرے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت کسی غنڈے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ خیر وہ سب اسٹوڈنٹس تھے، پولیس نے انہیں ڈرا دھمکا کر چھوڑ دیا۔ سب کو آخری وارننگ تھی، اور خاص طور پر عبدل کو۔ اور پھر عبدل کس کا سگا تھا، اگلے دن وہ آفیسر پولیس اسٹیشن کی بجائے ہسپتال میں پایا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق رات میں کسی انجان شخص نے اس پر حملہ کیا اور اسے خوب مارا تھا، اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ انسان کسی جن کی طرح غائب ہو گیا۔ سمجھنے والے سمجھ چکے تھے کہ مارنے والا کون تھا، پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایمان کی امی آج پورے 10 دنوں بعد گھر آئی تھیں۔ ایمان اور حمیزہ دونوں ہی ان سے ایسی چپکیں کہ پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیا۔ آپ تو وہاں جا کر ہمیں بھول جاتی ہیں، ایمان نے نم آنکھوں کے ساتھ شکوہ کیا، اور مجھے بھی ساتھ لے کر نہیں گئیں، میں تو چھوٹی سی بچی ہوں، حمیزہ نے منہ بناتے کہا۔ اس پر ایمان نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ڈرامے بند کرو، جاؤ امی کے لیے پانی لاؤ۔ وہ ان کے ہاتھ سے سامان تھام کر انہیں کمرے میں لے آئی تھی۔ اور سنائیں، سب کیسے تھے؟ نانا ابو، نانی اماں اور ماموں لوگ؟ ایمان نے سب کا پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، سلمیٰ بیگم نے لیٹتے جواب دیا۔ سفر کر کے ان کی کمر اکڑ گئی تھی۔ ایمان نے انہیں جلدی سے تکیہ پکڑا دیا تھا، اور تب تک حمیزہ پانی بھی لے آئی تھی۔ اور پھر مہربانو، اس کی امی، سب اسی کمرے میں جمع ہو گئے۔ حمیزہ اور ایمان کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ ان کی امی جو واپس آ گئی تھیں، ان دونوں کی زندگی سلمیٰ بیگم کے گرد گھومتی تھی، جبکہ سلمیٰ بیگم کی زندگی اپنی بیٹیوں کے گرد۔ اور پھر رات میں ماں بیٹیوں کے درمیان کچھ راز بھری باتیں بھی ہوئیں۔ سلمیٰ بیگم کے ابا نے اپنا حصہ اپنی بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ دراصل سلمیٰ بیگم اپنے میکے بھی اسی لیے گئی تھیں کہ ان کے ابا
اعجاز نے جیتے جی اپنی بچیوں میں اپنی زمینیں تقسیم کرنی تھیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کی فطرت کو جانتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ اپنی بہنوں کو کچھ نہ دیتے، جبکہ اعجاز میاں کو اپنی بیٹی سلمیٰ کا سب سے زیادہ خیال تھا۔ وہ اعجاز میاں سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھیں اور ان کا سب سے زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ دوسرا، سلمیٰ بیگم نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ ہر تکلیف، ہر درد کو چپ کر کے سہا تھا۔ ابا نے یہ کہہ کر اپنی زمین مجھے دی کہ ایمان کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، وہ جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ یہ سن کر ایمان کا دل بند ہوا۔ شادی؟ نہیں۔ اس کا ذہن جھنجھنا اٹھا، اسے شادی لفظ سے بھی خوف آتا تھا۔ لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ابھی تو میرے پاس پیسے ہیں، میں تمہارے لیے اچھا لڑکا ڈھونڈوں گی، کل پیسے ہوں نہ ہوں یا میں ہوں نہ ہوں۔ امی ایسی باتیں نہیں کرتے، کتنی بار منع کیا ہے۔ ایمان نے ان کی بات کاٹی۔ شادی بھی کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ کچھ بن جاؤں، اچھی سی جاب کروں تاکہ آپ اور حمیزہ دونوں کو پرسکون زندگی دے سکوں۔ اگر کوئی پوچھتا ایمان سے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ یہی کہتی، اپنی ماں کو خوش دیکھنا، انہیں سکون والی زندگی دینا میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ اور ویسے بھی اب تو نانا ابو نے بول دیا ہے کہ اب تو آگے پڑھنا میرا حق ہو گیا ہے۔ وہ چہک اٹھی تھیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اس کے کچھ چند گنے چنے خوابوں میں سے ایک تھا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، پڑھ لینا تم، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 3 سالوں بعد میں نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یعنی بس 3 سال؟ یعنی اس کے پاس صرف 3 سال تھے زندگی جینے کے لیے۔ دل پھر سے رکا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتے بولی، امی 3 سال بہت ہے میرے لیے، انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ کہتے ہیں خوشی میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ تو پھر اپنی آنے والی زندگی سے انجان تھی۔ اچھا اب آپ آرام کریں، سفر کر کے آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی، صبح ویسے بھی مہربانوں کے رشتے والے آ رہے ہیں، آپ کا دن پھر سے مصروف گزرے گا۔ ایمان نے ان کے پاس سے اٹھتے کہا تاکہ وہ آرام سے سو سکیں۔ دیکھ لو، 1 سال چھوٹی ہے تم سے مہربانو، اس کا رشتہ ہو رہا ہے، اور ایک تم ہو کہ جو شادی کی طرف جاتی ہی نہیں۔ سلمیٰ بیگم نے شکوہ کیا۔ امی، ایمان احتجاجاً چلائی، بھئی مہربانوں کا نصیب اس کے ساتھ، میرا نصیب میرے ساتھ، جب ہونی ہوئی شادی ہو جائے گی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ خفا خفا کہہ رہی تھی، جبکہ سلمیٰ بیگم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھیں اس کی بیٹی شادی سے کیوں بھاگتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، بس اللہ پر چھوڑ رکھا تھا سب کچھ۔ ایمان جیسے ہی ان کے کمرے سے نکلی، سامنے گول سرخ ٹائلوں والے صحن کے اس برآمدے میں کمرے میں اس کی نگاہیں جم سی گئی تھیں۔ اس کے ذہن میں گونجا کہ بیمار کی عیادت کرنا کس قدر ثواب کا کام ہے، اور وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ ہولے سے قدم اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہیں، لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک بوڑھا وجود بستر پر پڑا تھا۔ بیماری کی وجہ سے اس شخص کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ وہ شخص اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ چلنا تو دور، اب وہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کھانا تک نہیں کھا سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمان کے دل کو ہاتھ پڑا، اندر ایک حوک سی اٹھی، انسان کتنا بے بس ہے، جوانی کے نشے میں ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ سوچتے بھی شرم آئے، اور بھول جاتا ہے کہ لوٹ کر تو اس ذات کی طرف جانا ہے جو سب یاد رکھنے والی ہے۔ ابا، اس نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہولے سے پکارا۔ بوڑھا وجود جس کی گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھا وجود بھی بے آواز رونے لگا۔ کیسی طبیعت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ان کے پاس ہی تھوڑی جگہ پر ٹک گئی تھی۔ بوڑھے وجود نے ہولے سے سر ہلایا اور پھر روتے روتے گردن نام میں ہلا دی۔ ان کی حالت پر ایمان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ طبیعت نہیں ٹھیک نا آپ کی؟ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بوڑھا وجود بولنے سے بھی قاصر تھا، اور ایمان کو اس وقت اپنے درد سے زیادہ اس وجود کا درد عزیز تھا۔ وہ وجود کچھ کہہ رہا تھا جس کی ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لمبے لمبے واز دینے والی زبان آج بولنے سے بھی قاصر تھی۔ ایمان نے قریب سننے کی کوشش کی۔ بہت درد ہے، وہ بس اتنا ہی سن پائی، اور پھر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کا گلا گھونٹا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر اس بے بس وجود کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی۔ جانے وہ ایسی کیوں تھی؟ وہ لوگ جو اسے تکلیف دیتے تھے وہ ان کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتی تھی، اور ٹھیک ہی تو کہا تھا کسی نے کہ ایمان التم اپنے معاملات اللہ پر نہ چھوڑا کرو، خود بدلہ لیا کرو، ورنہ تمہارا بدلہ تقدیر لیتی ہے، اور وہ بڑا دردناک بدلہ ہوتا ہے۔ یہ ماسیل انسٹی ٹیوٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا جب کسی کو لیٹ آنے پر بھی ایڈمیشن مل گیا تھا۔
روز اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں موجود تھی۔ ماسیل کا اسٹوڈیو بہت خوبصورت تھا۔ وہاں آنکھوں کو خیرہ کرنے والے مجسمے موجود تھے۔ ماسیل آرٹ میں کتنا ڈوبا ہوا تھا یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ تبھی وہ اتنا مشہور تھا کہ لوگوں نے اسے ماسیل یعنی مجسمہ اسکلپچر میکر بلانا شروع کر دیا تھا۔ ماسیل ایک عربی نام ہے جس کا مطلب ہے مجسمہ ساز، اور وہ اپنی مجسمہ سازی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ماسیل نام اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام بھی یہی رکھا تھا۔ پہلی کلاس تھی تو ماسیل نے مجسموں پر لیکچر دیا، مجسموں کی اقسام اور ان کی خاصیت۔ روز کے لیے یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ وہ ہتھیلی پر تھوڑی جمائے اسے بولتے دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی کتاب یا مصنف کا حوالہ دیتا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت کتابیں پڑھتا تھا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ وہ اتنے پیچیدہ مجسمے کیسے بناتا ہے تو وہ ہمیشہ جواب میں ایک بات پر زور دیتا: انسان سے بڑا آرٹسٹ کوئی نہیں۔ وہ خود جتنا پیچیدہ ہے، اگر اتنی پیچیدگی وہ اپنے آرٹ میں ظاہر کر دے تو یہ دنیا بھول بھلیا بن جائے۔ ابھی بھی وہ جو جارڈن پیٹرسن کا حوالہ دے رہا تھا کہ وہ کہتا ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ کہیں، جو کہتے ہیں وہ کریں، اور جو کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ اس طرح آپ دریافت کر سکیں گے کہ آپ کے اصل یقین کیا ہے، نہ کہ وہ جس بارے میں آپ کا خیال ہے۔ آپ کے پاس یہ جاننے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اتنے پیچیدہ ہیں کہ خود کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور روز کو اسے دیکھ کر احساس ہوتا کہ وہ واقعی ایک پیچیدہ انسان تھا۔ جانے کب کلاس ختم ہوئی۔ ماسیل غیر متوقع طور پر روز کے پاس آیا اور بے تکلفی سے کہا، ہائے روز۔ وہ ہڑبڑائی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ یس سر۔ وہ بوکھلا گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ماسیل خود چل کر اس کے پاس آیا تھا۔ کلاس اینڈ ہو چکی ہے اور میں سر بالکل بھی نہیں ہوں، تو مجھے ماسیل بلا سکتی ہے۔ روز کو وہ خوش مزاج لگا۔ تمہاری اس دوست کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ کل کافی غصے میں گئی تھی۔ اسے ایما یاد رہ گئی تھی۔ کیا واقعی؟ اسٹوڈیو میں رکھے مجسموں نے اشاروں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا تھا۔ سرگوشیاں گونج کر رہ گئیں۔ ماسیل، دی گریٹ بت ساز، اس نے ایک لڑکی کا پوچھا تھا جو جانے کس بات کا غصہ نکال کر چلی گئی تھی۔ روز کو حیرت ہوئی۔ ہاں، ایمان ٹھیک ہے۔ ایکچولی میری وجہ سے اس کی جاب چلی گئی تو وہ کافی پریشان ہے، روز نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ البتہ حیرت ابھی بھی برقرار تھی۔ اس کی بات سن کر ماسیل کے ہونٹ اوک کے انداز میں سکڑے تھے۔ وہ مجھے تھوڑی عجیب لگی، جانے وہ کس بات کا غصہ نکال کر گئی ہے مجھ پر۔ وہ بہت دھیما مسکراتا تھا، اتنا کہ ہونٹوں کے درمیان ایک لکیر ابھرتی اور پھر مٹ جاتی۔ شاید وہ اپنی خوشی کو دبا کر رکھنے کا عادی تھا یا پھر دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ روز اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بس ایسی ہی ہے، تھوڑی پاگل ہے، تھوڑی غصے والی۔ اس کا مشاہدہ کتنا گہرا تھا۔ وہ کافی پراؤڈلی ہے۔ اس کا مشاہدہ کتنا گہرا تھا۔ وہ اس کا غصہ تو ناک پر رکھا تھا۔ ملاقات میں اسے کتنا جانچ گیا تھا۔ روز سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ویل، آپ اپنی دوست کو میری طرف سے سوری بول دینا۔ شاید میری وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ میرے مسلم کہنے پر شاید۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں مل کر بھی معذرت کر سکتا ہوں۔ یو نو واٹ، میں بہت کول پرسن ہوں۔ روز کو لگا کہ وہ گر جائے گی۔ کیا وہ ماسیل ہی تھا جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ وہ بہت مغرور تھا؟ وہ بہت کم بولتا تھا اور بہت کم لوگ اسے پسند آتے تھے۔ اور ملاقات؟ ارے یاد آیا، اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا تھا۔ روز کو ایک سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں ایما پر رشک آیا تھا۔ اس دن اس نے گھر آتے کشن اٹھا کر ایما کو مارا۔ وہ جو آرام سے بیٹھ کر پیپر کی تیاری کر رہی تھی، روز کے پریشان کرنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھوڑا۔ بالکل ایسے ہی گھوڑا ہوگا نا تم نے مسٹر ماسیل کو؟ روز نے اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ماسیل کا نام سنتے ایما کا موڈ خراب ہوا۔ سچ سچ بتاؤ، میرے آنے سے پہلے اس دن تم نے مسٹر ماسیل سے ایسا کیا کہا تھا کہ تم انہیں یاد رہ گئی؟ اور گرے ہیئر؟ روز کی بات پر ایمان کی بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اسے یاد آیا تو بس وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں ایسے سائیکو انسان کو کچھ کیوں کہوں گی جسے مسلمانوں سے اتنی نفرت ہو؟ ایما کا غصہ جو تو قائم تھا۔ وہ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتا۔ کوئی وجہ ہوگی نا ان کی بھی۔ روز نے صفائی پیش کی۔ خیر، وہ تمہیں سوری کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہا کہ وہ مل کر تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ روز کی بات پر ایما نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ سیم، یہی ری ایکشن تھا میرا جب میں نے ان کی بات سنی۔ روز نے اسے حیران دیکھ کر کہا، خیر، وہ دل کے بہت اچھے انسان ہیں، آج پتہ چلا مجھے۔ روز پرجوش سی کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے بتا رہی تھی۔ میں تو پہلے بتا رہی تھی، ایسے نوجوان ٹیچر بڑے دل پھینک ہوتے ہیں۔
जल्दी से टीचर बदल लो, और वैसे भी तुम्हारा ये मिस्टर मासील मुझे बड़ा ही खराब बंदा लग रहा है। उसने नाक मुंह चढ़ाते कहा। तो तुमने तो बात करना तुमसे तो बात करना ही फजूल है। रोज उसे घूरती चली गई। ना मानो, मुझे क्या, कल को तुम ही बताओगे कि उसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया। ईमा ने चिल्लाकर कहा और फिर सर झटक किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? शाली ने चश्मा ठीक करते टेबल की दूसरी जानिब बैठे लड़के से पूछा था। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ही हैं, अगर पूछना ही था तो सीवी लाने को क्यों बोला? उसका अंदाज नॉर्मल था, लेकिन शाली ने घूरकर उसे देखा। तुम अभी स्टूडेंट हो और कोई तजुर्बा भी नहीं इस फील्ड में। शाली ने उसकी फाइल फेंकने वाले अंदाज में टेबल पर रखी। तो मैं कौन सा मैनेजर की पोस्ट के लिए आया? ड्राइवर ही चाहिए आपको, तो ड्राइविंग मुझे आती है, लाइसेंस है मेरे पास। उसने बालों को झटका देते कहा, जो उसकी आंखों पर गिरे हुए थे। शाली बगौर उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। वो आया तो ड्राइवर के लिए ही था, लेकिन उसका अंदाज किसी मैनेजर से कम नहीं था। मैडम को पढ़े लिखे और तहजीब याफ्ता लोग पसंद हैं, शाली ने सख्त लहजे में कहा। माजरत, हम आपको नहीं रख सकते। वो अब जान छुड़ा रही थी। तुम्हारी मैडम ने ये पढ़ी लिखी और तहजीब याफ्ता होने वाली शर्त तुम्हें हायर करते वक्त क्यों नहीं रखी? वो साफ लहजे में बड़बड़ाया था या और फिर खड़ा हो गया। कीमती वक्त ज़ाया कर दिया मेरा, इसके बदले मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वो अब तप चुका था। उसकी बात पर शाली का रंग फीका पड़ा। वो वाकई बहुत मुंहफट था और उसकी हेज़ल से कभी भी नहीं बन सकती थी। शाली ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। बदतमीज़ इंसान जाने कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। वो उसके जाने के बाद बड़बड़ाई और फिर नेक्स्ट के लिए बेल बजा दी। वो बड़बड़ाता बाहर निकला, हाथ में पकड़ी फाइल पीछे की जानिब उछाली और जैकेट के बटन खोलकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया था। उसने पीछे वाले बाल आज़ाद किए जो पोनी में कैद थे, और फिर बाइक पर बैठते किसी जनूनी की तरह बाइक उड़ाने लगा। उसने दो गाड़ियों के दरमियान बिल्कुल थोड़ी सी जगह से अपनी बाइक गुजारी थी, और ये मंजिल हेज़ल ने अपने कमरे की खिड़की से देखा था। वाह, वो बस इतना ही कह पाई थी। फिर उसने शाली को फ़ोन मिलाया। अभी जो लड़का इंटरव्यू देकर गया है उसे हायर कर लो। उसने अपना फैसला सुना दिया था। बट मैम, वो काफ़ी रूड। मैंने कहा मुझे वही ड्राइवर चाहिए। उसने दो टोक लहजे में कहा तो शाली ने होंठ भींच लिए। यानी अब इस जाहिल इंसान के साथ गुजारा करना था, और वो तो उसे फ़ोन करके वापस भी बुलाना था। क्या नाम था उस लड़के का? उसे वापस बुलाओ, फाइनल इंटरव्यू मैं लूँगी। अब्दुल अब्दुल नाम है उसका। शाली ने खुद पर काबू पाते कहा। दूसरी जानिब से फ़ोन बंद हुआ तो उसने बाकी सारे इंटरव्यू कैंसिल कर दिए। पता नहीं मैडम को ऐसे लोग ही क्यों पसंद आते हैं, जिनकी ज़ुबान तलवार का काम करती है। शाली के लिए अब मौत जैसा था अब्दुल को दोबारा फ़ोन करना, और ये कबूल करना कि वो अब से 24 घंटे उसके सर पर सवार रहने वाला था। हलाल होती है पहली नज़र तो हशर तलक, हराम हो जो हटाएं, वो इतना दिलकश है। दूसरी बार वो उसे नज़र आई थी एक मॉल में, और वो बेख्तियार देखता रहा। वो आज भी पहले जैसे हुलिये में थी। जॉर्जेट के सादा से गाउन में जो पाँव को छू रहा था, वो रोज़ का हाथ पकड़कर उसे खींच रही थी, जबकि रोज़ हिलने का नाम न ले रही थी। यकीनन वो मॉल में घूम घूम कर थक गई थी, और फिर वो सामने बने फूड पॉइंट पर जा बैठी। उसके पाँव आज भी बंद जूतों में कैद थे। उसके चेहरे पर थकावट साफ ज़ाहिर थी। जाने क्यों वो उसे देख रहा था, जाने क्यों वो उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था, जाने क्यों वो उसे नज़रें नहीं हटा पा रहा था, और जाने क्यों ना चाहने के बावजूद वो उसकी जानिब कदम बढ़ा चुका था। वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। वो उसके करीब पहुंचा और फिर हौले से हेलो कहा। आवाज़ पर ईमा ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो उसे पहचान गई थी और हैरत से तक रही थी। कैसी हैं आप? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था, यूँ जैसे उनकी सालों की बेतकल्लुफ़ी हो। आप यहाँ? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं किसी काम से आया था। आपको देखा तो याद आया कि आपको मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं। क्यों ना उन्हें दूर कर दूँ? वो मुद्दे की बात पर आ गया था। शायद उसे तमीज़ बाँधनी नहीं आती थी। ईमा ने घबराकर चारों जानिब देखा। परेशान मत हो, लोग मुझे सिर्फ मेरे नाम से जानते हैं। पहचानते बस वही लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मुझसे मिल चुके हैं। इसलिए मुझे यहाँ कोई कोई भी ऑटोग्राफ लेने नहीं आएगा। वो धीमे लहजे में कहता मुस्कुराया और फिर कुर्सी खींचकर बैठ गया। ईमा को भी मजबूरन बैठना पड़ा। उसने नज़रें उठाकर मासील को देखा और फिर नज़रें चुरा गई थी। वो हद दर्जा पुरएतमाद शख्स था। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मुझे उस दिन ये नहीं कहना चाहिए था कि मुस्लिम मासील इंस्टीट्यूट में अलाउ नहीं। वो अब माजरत कर रहा था, जबकि वो वाक़या याद आते ही ईमा की तेवरी चढ़ गई। उसने भवें सिकुड़ कर से अपने सामने बैठे शख्स को देखा जो उसके पल में बदलते तासुरात जांच गया था। शायद आप नहीं जानती, पर मेरे कुछ असूल हैं, और मुस्लिम इसलिए अलाउ नहीं कि देखिए मिस्टर मासील,
مجھے سچ میں دلچسپی نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ میں بس مجبوری میں وہاں گئی تھی، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی ناگواری نہیں چھپا پائی تھی۔ اس کے ایسے لہجے پر ماسیل نے اپنے ہونٹ بھینچے، اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ کبھی کسی نے اسے ایسے بات نہیں کی تھی، وہ خود چل کر آیا تھا، پر شاید کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ مجھے بس آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ وہ اس کی بات سننے کے بعد بولا۔ ایما نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ ماسیل کی آنکھیں الجھی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، لگاتار، اور دیکھتا جا رہا تھا۔ جانے وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ مطلب؟ بڑبڑائی۔ آپ اتنی خالص کیوں لگتی؟ اتنی خالص، اتنی مقدس کہ… وہ رک سا گیا۔ ایما حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی مقدس کہ چھونے کا دل کرے اور چھونے سے ڈر لگے۔ وہ پہلی بار کچھ بولنے سے ہچکچایا تھا۔ ایما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ اسے سامنے بیٹھے شخص سے اس بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ بھلا کب اتنی بار ملے تھے کہ اس نے ایما کو اتنا نوٹ کر لیا تھا، اور کب ان کی اتنی تکلفی ہوئی تھی جو وہ اسے چھونے کی بات کر رہا تھا۔ اور بہت سے سوال تھے جو سوئیوں کی مانند اس کے ذہن میں چبھنے لگے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اتنے بولڈ کیوں ہیں، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور بنا کچھ کہے خارجی دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ ماسیل اسے ابھی تک نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ پھر وہ رکی۔ اس کے رکنے پر ماسیل کا دل دھڑکا تھا۔ اتنی جلدی کسی کو جج نہیں کرتے مسٹر ماسیل، اکثر جو لگتا ہے ویسا ہوتا نہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ جانے کیوں سے ہمیشہ جانے کی جلدی ہوتی تھی؟ ماسیل ہونٹ بھینچے بیٹھا رہ گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس نے چھاتا لیا ہوا تھا، اس کی بس ٹانگیں نظر آ رہی تھیں اور کندھے پر لٹکا بیگ۔ وہ بھی سڑک میں کھڑی تھی۔ اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا جسے وہ پہچانتا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ چھاتے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں پایا۔ اور پھر اچانک موسم خراب ہوا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیرا، آندھی اور طوفان شروع ہو گیا، اور پھر بارش برسنے لگی، طوفانی بارش۔ یہاں تک کہ سب نارمل تھا، لیکن پھر آگے جو ہوا وہ خوفناک تھا۔ وہ شفاف موتیوں جیسی بارش اچانک سیاہ بارش میں بدل گئی، یوں جیسے آسمان سے کیچڑ بہہ رہا ہو۔ سارے لوگ غائب ہو گئے۔ اب بس وہ لڑکی اکیلی کھڑی تھی اور وہ چلا رہی تھی، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ لڑکا چھاتا لے کر چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر لڑکی کی جانب نہیں دیکھا۔ اسے اب لڑکی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ کیچڑ اس کے جسم پر چپکتا جا رہا تھا۔ وہ نیچے دب رہی تھی، یوں جیسے کسی دلدل میں پھنس رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کیچڑ کا اس لڑکی پر انبار لگ گیا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا سوائے اس بیگ کے۔ ہاں، اس بیگ پر بڑا سا آر جے لکھا تھا۔ وہ بیگ وہیں پڑا رہ گیا، اور پھر وہ لڑکی اس کیچڑ میں دھس گئی تھی۔ کیچڑ کے باہر وہ آر جے عبدل۔ اسے لڑکی کی آخری چیخ سنائی دی تھی، اور پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا تنفس کسی دھنکی کی طرح چل رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اس نے خوف کے مارے تھوک نگلا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ماتھے سے پسینہ پوچھا۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے، پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک خواب تھا، ایسا خواب جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پر وہ اسے کیوں نظر آیا تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اور وہ اس لڑکے کے ساتھ کیوں تھی؟ اور اس لڑکی نے عبدل کو کیوں پکارا تھا؟ اتنے سارے سوال۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے بے ساختہ سر کو دونوں ہاتھوں میں دبا لیا تھا۔ ایملی شافتی نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں جس کو ثابت کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ اصل مشکل یہ جاننا ہے کہ ثابت کیا کرنا ہے۔ اور اس وقت وہ خود کو ثابت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی جانب کیوں کھنچا چلا جا رہا تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، یا اس کی ذات، اس کی سوچ، یا اس کا کردار؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اور اس وقت وہ بالکنی میں کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے آسمان پر ٹمٹماتے ہزاروں ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں آسمان پر جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ الجھا ہوا تھا اور شنایا کی نظروں سے یہ الجھن چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے ماسیل کو لمبے عرصے بعد کسی لڑکی میں دلچسپی لیتے دیکھا، اور وہ اس طرح کی دلچسپی جہاں وہ جسم کی چاہ سے باہر نکل کر سوچ رہا تھا، جہاں وہ کسی کو حاصل کرنے کے بجائے کسی کو محسوس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ شنایا سے یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ وہ لمبے عرصے سے دوست تھے، اور شنایا نے اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ نہ وہ دل پھینک تھا اور نہ اسے جلدی کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی تھی۔ لیکن اب کی بار معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا تھا۔ صرف 2 بار اس نے ایما نام کی لڑکی کو دیکھا، اور وہ اس کے اندر ہلچل مچا گئی تھی۔ کیا آسمان میں بھی اس کا چہرہ ڈھونڈ رہے ہو؟
جب شنایا سے برداشت نہ ہوا تو اس نے بالآخر پوچھ لیا۔ اس کی بات پر ماسین ہولے سے مسکرا دیا، یوں جیسے سیاہ رات میں سنہری رنگ بھر دیے گئے ہوں۔ نہیں، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، پر یہ محبت بالکل نہیں۔ اور شنایا اس کی بات پر ساکت ہوئی۔ وہ خطرناک حد تک اگلے بندے کی سوچ پڑھ لیتا تھا۔ ابھی بھی اس کا دھیان شنایا کی طرف نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ شنایا کیا سوچ رہی تھی، کیا محسوس کر رہی تھی۔ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ماسیل، دا فیمس بوتساس، ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ وہ چڑھ گئی تھی۔ کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے اسے محبت ہونا لازمی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مختلف ہوتی ہیں۔ پراسرار اپنی جانب کھینچتی ہوئی، یعنی وہ تمہیں اپنی جانب کھینچ رہی ہے؟ شنایا نے اس کی بات کاٹی۔ ماسیل نے، جو سامنے سمندر سے اٹھتی لہروں کو دیکھ رہا تھا، شنایا کی بات پر چہرے کا رخ اس کی جانب موڑا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کی ذات سے کچھ لپٹا ہے جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ ہاں، لیکن یہ محبت نہیں۔ اس نے لفظ محبت پر زور دیا، لیکن اسے اپنی یہ بات کھوکھلی محسوس ہوئی۔ سمندر کی لہریں کنارے تک آتی اور کنارے سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی۔ بالکل اسی طرح ایما بار بار اس کی سوچوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر شنایا نے گہرا سانس لیا۔ کم از کم ابھی تو ماسیل کو اس لڑکی سے محبت نہ ہوئی تھی، اور اس کے لیے یہی کافی تھا۔ شاید کافی وقت کے بعد کوئی مسلمان لڑکی تم سے ملی ہے، اس لیے تمہیں وہ باقیوں سے الگ لگ رہی ہے۔ شنایا نے اس کی الجھن دور کرنا چاہی۔ پتہ ہے، جو لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ سہتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں مگن، اور ان کے گرد ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں وہ قید ہوتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے، لیکن ان کے گرد بنا یہ دائرہ باقی لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ اس کی بات پر شنایا نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے۔ اور اس لڑکی کے گرد بھی ایک ایسا ہی دائرہ ہے جس میں وہ قید ہے۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ شنایا اسے ملنے آئی تھی اور وہ کسی اور کا ذکر کیے جا رہا تھا۔ میرے خیال سے مجھے اب چلنا چاہیے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ شنایا کو حقیقتاً برا لگا تھا۔ وہ کافی کا مگ اندر میز پر رکھتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ ماسیل نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اس وقت الجھا ہوا تھا۔ وہ ایما نام کی ایک ایسی پہیلی میں الجھ چکا تھا جس کو سلجھانے کے چکر میں اسے نہ جانے کتنے زمانے لگ جاتے۔ ایمان، تمہیں پتہ ہے ایمان، مجھے تم سے اتنی محبت کیوں ہے؟ سلمیٰ بیگم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ پیکنگ کرتی ایمان کے ہاتھ تھمے۔ اس نے پلٹ کر اپنی جان سے پیاری ماں کو دیکھا اور پھر مسکرائی۔ کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں اس لیے، اس نے محبت سے جواب دیا۔ بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں، پر تم میری خاص بیٹی ہو۔ سلمیٰ بیگم کے لہجے میں محبت تھی، فخر تھا، مان تھا۔ ایمان کا دل پھول کر غبارہ ہو گیا۔ اسے وہ الفاظ بہت پیارے لگتے تھے جو اس کی ماں کے منہ سے اس کے لیے نکلتے تھے۔ آپ خاص ہیں امی، آپ اللہ کی خاص بندی ہیں، یہ آپ کی عنایت ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ پیکنگ چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ نے میرے صبر کا پھل تمہاری صورت مجھے دیا۔ تم مجھے اس لیے پیاری ہو کہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ خوشیاں تو کم ہی دیکھی ہیں ہم نے، پر ہر غم میں تم میرے ساتھ تھیں، اور تم نے کبھی زیادہ کی خواہش نہیں کی۔ جو نوالا میں نے تمہارے منہ میں ڈالا تم نے وہی کھایا، کبھی حرام کی طرف نہیں گئی، کبھی باقی بچوں کی طرح کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہیں للچایا۔ ہاں، بس تمہیں کتابوں کی پیاس رہی ہمیشہ سے۔ انہوں نے ایمان کو اپنے ساتھ لگاتے پیار کیا۔ دونوں کی آنکھیں نم ہوئیں، ماضی کی یادیں، بچپن کی محرومیاں۔ ایمان کو سب ازبر تھی۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ وہ ان سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو بہتر مستقبل دینے کی غرض سے بہت آگے نکل جانا چاہتی تھی، تاکہ وہ انہیں بھی دلدل سے نکال سکے۔ پتہ ہے، تم 2 سال کی تھی، صرف 2 سال کی، جب میں تمہیں لے کر کسی رشتے دار کے گھر گئی۔ سب بچے باہر کھیل رہے تھے، اور جب تم میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی، میرا ہاتھ تھام کر، جب تمہیں بھابھی نے کہا کہ جاؤ تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلو، تو پتہ ہے کہ تم نے کیا جواب دیا؟ وہ تو بچے ہیں، میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ حمیدہ جانے کب وارد ہوئی تھی، اور اس نے سلمیٰ بیگم کی بات کاٹ کر خود پوری کی، کیونکہ یہ قصہ وہ اتنی بار سن چکی تھی کہ اسے ازبر ہو چکا تھا۔ اور ایمان روتے روتے مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ یہ واقعہ سن کر جھیپ جاتی۔ ہاں، اور اس کی بات سن کر سب ہنسے تھے کہ تم بھی تو بچی ہو، 2 سال کی بچی، جو حد سے زیادہ صاف اور شفاف بولتی تھی۔ اب ان تینوں کے چہرے پر مسکان تھی، نم آنکھ کے لیے وہ مسکرا رہے تھے، یوں جیسے بارش کے بعد کوسوں قزح ابھر آئی، ہر چیز شفاف ہو چکی تھی۔ آپی، آپ وہاں جا کر بھول تو نہیں جاؤ گی ہمیں؟ حمیدہ نے پاس بیٹھتے خدشہ ظاہر کیا۔ اسے اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ کل 3 لوگ ایک دوسرے کا ساسا تھے۔ بالکل بھی نہیں۔ ایمان نے حمیدہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ جا رہی تھی۔ 2 دن بعد اس کی پیکنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ یہ سارا کام بہت رازداری سے ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے،
اور ایمان نے وعدہ کیا کہ وہ جلدی جلدی ان سے ملنے آیا کرے گی، اور ویسے بھی صرف 2 سال کی ہی تو بات تھی۔ پھر ان کی ساری محرومیاں ختم ہو جاتی، سارے غم دھل جاتے۔ لیکن کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتے، ہم کیا سوچ کر جاتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آغاز اگلے دن سے ہوا جب شہاب الدین کا انتقال ہو گیا۔ یہ اچھا اشارہ نہیں سمجھا گیا، حالانکہ شہاب الدین پچھلے 3 سالوں سے بیمار تھے۔ سب کو اندازہ تھا کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ایمان کی آنکھوں سے 2 آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر بہتے چلے گئے۔ سب بے طرح رو رہے تھے جبکہ وہ پتھر ہو گئی تھی۔ اب اس کا جانا اگلے مہینوں تک ملتوی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لی اور اپنے دل سے وہ تمام باتیں، وہ یادیں مٹانے کی کوشش کی جو اسے تکلیف پہنچاتی تھیں۔ شہاب الدین کی موت پر پورے خاندان کو اکٹھا کیا گیا، اور وہ شخص بھی آیا جسے دیکھ کر ایمان کے پورے جسم میں کڑواہٹ پھیل جاتی تھی، جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کا دعویٰ کرتی تھی۔ جانے اس شخص کی ہر بات کی بھنک کہاں سے پڑ جاتی۔ یہ 2 دن بعد کی بات تھی جب وہ گھر میں جمع ہوئی، پھپھو اور ان کے بچوں کو کھانا دے رہی تھی۔ وہ کچن میں چائے لینے گئی، جب وہ اس کے پیچھے آئے، وہ انہیں کچن کے دروازے میں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لیکن اس نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنے کام میں یوں مگن رہی جیسے انہیں دیکھا ہی نہ ہو۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ بھاری آواز گونجی تھی، جس میں کیا کچھ نہ تھا، غصہ، شک اور نفرت بھی۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ جھٹکے سے مڑی۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ تو برائے مہربانی ہماری زندگی میں دخل دینا چھوڑ دیں۔ ایمان کی بات پر دروازے میں کھڑے شخص کا رنگ فک ہوا۔ انہیں ایمان سے ایسے لہجے اور جواب کی امید نہ تھی۔ اتنی لمبی اڑان بھرنے کا مت سوچو کہ تمہارے پر کاٹنے پڑ جائیں۔ کیسے الفاظ تھے وہ؟ چائے چھلک کر ایمان کے ہاتھ پر گری۔ اسے لگا تھا کہ اسے کسی زہریلی آری سے اندر تک کاٹ دیا گیا ہو۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی اور پھر چائے کی ٹرے اٹھاتے وہ ان تک آئی، پھر رک گئی۔ میں اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی، اور نہ وہ ڈری سہمی کم عمر ایمان جسے آپ توڑ مروڑ کر پھینک جائیں گے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے غضبناک لہجے میں بولی، آپ ہم سے سب رشتے توڑ چکے ہیں، اور میں نے کبھی آپ کو اپنا باپ نہ سمجھا ہے نہ مانا ہے۔ میرے لیے میرا باپ میرے پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، وہ کاٹ ڈال لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ شخص وہیں کھڑا رہ گیا۔ ان کے چہرے پر یک وقت بہت سے تاثرات تھے، غم، غصہ اور بے بسی کے۔ ہر شخص کا ایک سیاہ روپ ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا سیاہ روپ تھا۔ وہ سفید تھی، پر اس کی سیاہی نے اسے سفید رہنے نہیں دیا تھا۔ وہ اب سیاہ و سفید کا ایک سنگم بن چکی تھی، سرمئی یعنی گرے۔ ہاں، وہ گرے تھی۔ 10 دن گزر چکے تھے، ایمان کو کوئی اچھی جاب نہیں مل پائی تھی۔ اس کے پاس جو پیسے پڑے تھے وہ تیزی سے کم ہوتے جا رہے تھے، اور اس کے اگلے سیمسٹر کی فیس بھی بھری جانی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر اس کی جان ہوا ہوئی جا رہی تھی، اور اوپر سے مردوں کا ظالم سماج۔ اس نے اعتراف کیا تھا کہ دنیا کے تمام بر اعظموں کے مرد ایک جیسے تھے، حوث کے مارے ہوئے۔ وہ بھی انٹرویو سے واپس آئی اور آتے ہی اپنی بے بسی پر رونے لگی تھی۔ جہاں وہ انٹرویو دینے گئی تھی وہاں پر باس کو اعتراض تھا کہ اسے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جس میں وہ پوری چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ایمان کو چھونے کی کوشش بھی کی تھی، وہ اس آدمی کو دھکا دے کر بھاگ آئی تھی۔ جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا اس کے سارے غم جاگ اٹھتے تھے، اور اس وقت اسے روز اور ماسیل دونوں ہی برے لگتے، جن کی وجہ سے اس کی جاب گئی تھی۔ اتنی کوئی اچھی جاب تو نہیں تھی، لیکن اس کے مہینے کا خرچہ نکل جاتا تھا۔ پر اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ وہ جلد گھبرا جاتی تھی، اس لیے بستر پر لیٹی سسکیاں لے رہی تھی جب روز کمرے میں آئی۔ ایما کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگی۔ وہ کس قدر اس کے رونے کی وجہ جانتی تھی۔ وہ خود بھی پوری کوشش کر رہی تھی کہ ایمان کو کوئی اچھی جاب مل جائے، پر ابھی کوئی کام نہیں بن رہا تھا۔ پر آج اس کے پاس ایک جاب آفر تھی۔ ایمان اٹھو، میرے پاس تمہارے لیے ایک جاب آفر ہے۔ دیکھو، تمہیں اپلائی بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور جاب خود تمہارے پاس چل کر آئی ہے۔ اس کی بات سن کر ایمان کا وجود ساکت ہوا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور بے یقینی سے روز کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں سوال ہی سوال تھے۔ ہاں، اچھی جاب ہے، پر پتہ نہیں تم کرو گی یا نہیں۔ روز کی آواز مدھم تھی۔ جاب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو شاید میں کر ہی لوں، ایمان نے بےتابی سے پوچھا۔ جس قدر آج کل اسے جاب اور پیسوں کی ضرورت تھی، وہ کوئی بھی معمولی جاب کر لیتی، ہاں بس حلال کمائی ہوتی۔ ماسیل انسٹیٹیوٹ میں ایک جاب ہے، اسٹوڈنٹس ریلیشن آفیسر کی۔ مسٹر ماسیل کو کوئی ایسا شخص چاہیے جو ان کے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکے اور ان کی پرابلمس کا حل نکالے۔ ماسیل کا نام سنتے ایمان کے اوپر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے رنگ مدھم ہو چکے تھے۔ اس نے روز کو اس دن والی بات نہیں بتائی۔ اس کے ذہن میں کچھ الفاظ گونجے تھے۔ آپ اتنی خالص کیوں لگتی ہیں؟ اتنی خالص، اتنی مقدس کہ چھونے کو دل کرے اور چھونے سے ڈر لگے۔
یہ بات کرتے وقت ماسیل کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بس ایک تاثر تھا، ایک الجھن تھی، جیسے وہ کہیں الجھ کر رہ گیا ہو اور اپنی الجھن لیے بنا ڈرے اس کے پاس آ گیا ہو۔ ایمان ایما کی خاموشی سے روز سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ جاب نہیں کرنے والی۔ وہاں مسلم وہاں مسلم اسٹوڈنٹس الاؤ نہیں ہیں، تو مجھے جاب کیسے ملی بھلا؟ وہ مجھے وہاں کیسے برداشت کرے گا؟ ایما وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ روز کو سہولت سے انکار کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، میں بس چاہتی ہوں کہ تم ایک محفوظ جگہ رہو۔ پارٹ ٹائم جاب ہے، شام میں جب تک کلاسز ہوں گی وہی تمہاری جاب کی ٹائمنگ ہوگی۔ روز چاہتی تھی وہ یہ جاب کرے۔ کل میرا ایک اور جگہ انٹرویو ہے، اس کے بعد سوچوں گی، وہ ہولے سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ روز اس کے حالات سے کسی قدر واقف تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ایک بھرم رہے، اور جو رہنا بھی چاہیے تھا۔ وہ آج بے چینی سے کلاس کے وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ روز کے آنے کا۔ وہ جانتا تھا ایما انکار کرنے والی تھی، لیکن پھر بھی ایک امید تھی، ایک مدھم سی امید کہ وہ ہاں کر دے، وہ یہ جاب کر لے اور وہ اس کے سامنے رہے۔ کیا وہ اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اتنی خوبصورت تھی؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ ایما کی ذات میں چھپے اس بھید کو ڈھونڈ نکالے جس کی وجہ سے وہ اس کی جانب کھنچا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا محبت کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ محبت ہونا بھی بس میں نہیں ہوتا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو اس ذہن سے نہیں جھٹک پا رہا تھا۔ اور پھر روز آ گئی۔ کلاس کے آخر پر اس نے پوچھا کہ ایما کا کیا جواب ہے۔ وہ ایما کا جواب سنانے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہ ماسیل کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے کہا، ایما نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ ماسیل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ اس نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا۔ ابھی بھی ایک امید باقی تھی۔ وہ اپنی حالت پر جھلانے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایما سے نفرت کرے۔ عجیب لڑکی تھی، اس کی اچھی بھلی زندگی میں ہلچل مچا دی اور خود سکون سے اپنی زندگی جی رہی تھی۔ اسے اب 2 دن مزید انتظار کرنا تھا۔ وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ ایما یہاں جاب کرے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف یہاں آئے۔ اس نے جانچ لیا تھا، ایما ان لوگوں میں سے تھی جو کسی ایسی جگہ پر جائیں جو انہیں پسند نہ ہو تو وہ ذہنی طور پر وہاں غیر حاضر ہی رہتے ہیں، بس ان کا جسم وہاں ہوتا ہے، ان کی روح نہیں۔ اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایما اپنی روح کہیں اور چھوڑ کر آئے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ 100% اس کے سامنے رہے، تاکہ وہ اسے بات کر سکے، اس کی کھوج کر سکے۔ اور بعض دفعہ جن چیزوں کی کھوج میں ہم نکلتے ہیں، یا تو کبھی تلاش نہیں کر پاتے، یا کہیں راستوں میں گم ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم کھوج کر لیتے ہیں اور اس کھوج کے بعد سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کھوج نہ کی ہوتی، کاش ہم دور ہی رہتے۔ جب تجسس ختم ہو جائے نا، تو جان سے زیادہ پیاری چیز بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اور پھر یہ چمکتی چیز سونا تھوڑی ہوتی ہے، کچھ ڈائمنڈ بھی تو ہوتے ہیں جو جسم سے باہر تک اچھے لگتے ہیں، جسم کے اندر چلے جائیں تو جان لے لیتے ہیں۔ اور اس بار اس کا انٹرویو ایک عورت لے رہی تھی، وہ افریقن تھی۔ ایما دھڑکتے دل پر قابو پاتی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور انتظار میں تھی کہ وہ کیا سوال کرے گی۔ تو تم مسلم ہو؟ ایما کے حجاب کی طرف اشارہ کرتے اس نے پوچھا۔ ایما نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور الٹا سوال کیا، کیا اس سے فرق پڑتا ہے میرے مسلم ہونے یا نہ ہونے سے؟ شاید نہیں۔ وہ چوڑے نئے نقش والی عورت مسکرائی تھی۔ ایما کا جواب اسے پسند آیا۔ اس نے ہاں یا نہ نہیں کہا تھا۔ جانتی ہو، جس پوزیشن کے لیے تم انٹرویو دینے آئی ہو وہ بہت بڑی ہے۔ اس میں انسان کا حواس میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تم نے جو فارم فل کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ تم انٹروورٹ ہو، جبکہ یہ جاب ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سوشل ہوں، لوگوں کو منٹوں میں اپنا بنا لیں۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے ایما کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں انٹروورٹ ہوں، جبکہ کام کے معاملے میں میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا سکوں، ایما نے لب بھیجتے ہوئے بتایا۔ اس کا آج کا انٹرویو واقعی ایک انٹرویو لگ رہا تھا۔ عورت نے کچھ سوچتے ہوئے اگلا سوال کیا، اپنی کوئی خوبی بتائیں۔ میں ایماندار۔ کوئی 2 خامیاں بتائیں۔ اگلا سوال حاضر تھا۔ میں سینسٹیو ہوں اور وہ اٹکی تھی۔ عورت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتی۔ بالآخر اس نے سچ بول دیا۔ میز کی دوسری جانب بیٹھی عورت مسکرا دی تھی۔ ایماندار بھی ہو اور جھوٹ بھی بولتی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایما نے چونک کر اسے دیکھا۔ کتنے ہی لمحے وہ کچھ بول نہ پائی۔ اس نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا۔ میں ایماندار ہوں۔ ایما نے اپنی بات دوہرائی۔ تو تمہارے مطابق جھوٹ بولنے والا بے ایمان نہیں ہوتا؟ میں بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولتی جن سے کسی کا برا ہو، ایما نے صفائی دی۔
झूठ झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा। खैर ये बताओ कि आप किस किस्म के झूठ बोलती हो? जैसे क्लास से लेट हो जाऊं तो कहती हूँ कि मैं बस यूनिवर्सिटी पहुंच गई, जबकि मैं भी ट्रेन में होती हूँ। कभी कभी मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से इनकार कर देती हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा, हालांकि मेरा दिल करता है। कभी कभी बस बजट नहीं होता, इतना। उसने साफ साफ बता दिया। और मैं कैसे मान लूं कि तुम ईमानदार? अगला सवाल हाजिर था। मेरी ईमानदारी का यही सबूत काफ़ी है कि मैंने बता दिया कि मैं झूठ बोलती। ये नहीं कहा कि कभी झूठ नहीं बोला। मेज़ की दूसरी जानिब बैठी औरत ने बेसाख्ता ईमा को सराहा। उसे ईमा का जवाब पसंद आया था, लेकिन उसने एतराफ़ किया कि वो सामने बैठी नाजुक सरापे वाली लड़की इस छोटी सी उम्र में बहुत ही मुतज़ाद शख्सियत रखती थी। आसान लफ्ज़ों में ये कि उसके बहुत से रूप थे। तुम एक ज़हीन लड़की हो, मैं एतराफ़ करती हूँ, पर इस पोजीशन के लिए तुम्हें अभी बहुत सा तजुर्बा चाहिए। जाओ और सीखो लोगों से, उनके रवैयों से, ताकि कल को तुम्हें अपनी इस जॉब में मुश्किल पेश ना आए। बस 6 माह मजीद सीख कर आओ, थोड़ा सोशल होकर, मैं तुम्हें यहाँ की लीडर बनाऊंगी। वो खुशदिली से मुस्कुराते कह रही थी। ईमा को समझ न आया कि वो इस बात पर खुश हो या अफसोस करे। उसे जॉब नहीं मिली, अलबत्ता उसका ये वक्त ज़ाया नहीं हुआ था। 40 मिनट का ये इंटरव्यू हमेशा याद रहने वाला था। तुमने ड्राइविंग किससे सीखी? हेज़ल अपने सामने बैठे लंबे बालों वाले लड़के से पूछ रही थी। वो लड़का जो अब्दुल कहलाता था, वो कई सानियों से देखता रहा। खामोशी खामोशी। वो चाहकर भी बोलना नहीं चाहता था। जाने कैसे लम्हे थे, खामोशी भरे लम्हे, जिन्होंने उसकी आवाज़ सल्ब कर ली थी। वो इस वक्त होश में थी, और कहा जाता था कि हेज़ल मलिक होश में रहे तो बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। उसका बात करने का अंदाज, उसके चेहरे पर छाया वो सर्दपन, सामने वाले को कुछ बोलने ही नहीं देता था। अब्दुल को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब्दुल खुद ही सीख लेता है। वो वो खामोशी भरा लम्हा टूटा और अब्दुल ने जवाब दिया। वो इतनी जल्दी हथियार डालने वालों में से नहीं था। मुझे सिखाओगे? मुझे सिखाओगे? हेज़ल ने लंबी चौड़ी बात करना मुनासिब नहीं समझा, साफ अल्फाज में बात की। अब्दुल चौंका। लेकिन मैं तो यहाँ ड्राइवर की जॉब के लिए आया। तो ड्राइवर सिखा नहीं सकता क्या? हेज़ल ने आम लहजे में सवाल पूछा और मेज़ के दराज से सिगरेट निकाला, लाइटर जलाया और एक अदा से उसने कश लगाया। धुएं के मरगोले हवा में छोड़े वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। अब्दुल की नज़रें उस पर जमी थीं। वो पूरी हिसियात के साथ उसे देखते महसूस कर रहा था। धुएं के मरगोलों ने एक पल को दोनों में दीवार सी खड़ी की, और फिर वो मरगोले गायब हो गए। वो अब अब्दुल को देख रही थी, उसके जवाब की मुंतज़िर। अब्दुल ने नोट किया था कि सिगरेट पीते उसकी आंखों में एक नमी सी तैर रही थी। शायद उसके पूरे चेहरे पर उसकी आंखों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, सबसे सब बड़ी बड़ी आंखें। हेज़ल मलिक वो सुपरस्टार थी जो बहुत से लोगों का मुंह बस एक घूरी से बंद करवा देती थी। पर यहाँ मामला उलट था। उसकी आंखों में तैरती वो नमी रत जगह की नहीं थी। वो हकीकत में आंसू थे, जिन्हें वो बाहर नहीं निकलने देती थी। नहीं, मैं आपको वैसी ड्राइविंग नहीं सिखा सकता जैसी मैं खुद करता हूँ। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। वो जानता था वो अपनी जिंदगी से खेलता है रोज़। वो नहीं चाहता था कि उसके सामने बैठी वो मोमी गुड़िया जैसी लड़की अपनी जान खतरे में डाले, और वो नहीं चाहता था कि वो किसी लड़की के करीब रहे। उसकी आंखों ने बताया था वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहता था वो अपनी ज़िंदगी को अब्दुल की वजह से खतरे में डाले, और अब्दुल ने पहली बार किसी का अच्छा सोचा था। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो खुद भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों था, पर ऐसा हो चुका था। वो जाने के लिए मुड़ने लगा जब हेज़ल ने उठते हुए उसका हाथ थाम लिया। वो उसे रोक रही थी। अब्दुल साकित हुआ। अगले ही पल उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। प्लीज़ अब्दुल। कैसी लजा थी वो, जिसने दरवाजे में उसके कदम ऐसी जंजीरों से बांध लिए थे कि वो चाहकर भी नहीं जा सकता था। बदले में जो तुम मांगोगे मैं दूंगी, बस मेरी बात मान लो। और ये हुआ ना अब्दुल के मतलब का सौदा, चाहे मैं कुछ भी मांग लूँ। उसने पलटते इस्तफसार किया। उसकी बात सुनकर वो हौले से मुस्कुराई, जख्मी मुस्कुराहट जो अब्दुल को अंदर तक महसूस हुई। मेरे पास ऐसा कुछ भी कीमती नहीं जिससे मैं देने से डरूंगी या इनकार करूंगी। तुम कुछ भी मांग सकते हो। हेज़ल अपनी बात से नहीं मुकरती। उसने बाकी मांदा सिगरेट ऐश ट्रे में गिरा दिया। तुम आज के बाद सिगरेट नहीं पियोगी, ये मेरी डिमांड है। दरवाजे में खड़े अब्दुल ने कहा, और सिगरेट रगड़ती हेज़ल का हाथ कांप उठा। उसने झटके से अब्दुल की जानिब देखा। उसके चेहरे पर हैरत ही हैरत थी, जो अगले ही पल बेयकीनी में बदल गई। मेहरबानों का रिश्ता तय हो चुका था। वो एक बार भी लड़के को देखने नहीं गई थी। उसे इतनी जल्दी के रिश्ते और शादियां नहीं पसंद थीं, जहाँ लड़कियों को ज़हनी तौर पर तैयार होने का भी मौका ना मिला। मेहरबानों को मेहरबानों को तो लड़के वाले शहाबुद्दीन की वफ़ात से पहले ही देखकर पसंद कर चुके थे। इन लोगों की बारी थी अब। मेहरबानों की अम्मी सलमा बेगम, वक़ार और उसकी बीवी समिया भाभी लड़के को न सिर्फ देखकर आए थे बल्कि पसंद भी कर आए थे, और 15 दिन बाद निकाह था। रुखसती चंद माह बाद तय होना पाई थी।
وہ آج صبح سے ہی جھلائی پھر رہی تھی، جب سے اسے مہربانوں کے نکاح کا پتہ چلا تھا۔ گھر میں ایک واحد وہ تھی جو خوش نہیں تھی۔ وہ مہربانوں کے سامنے خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتی اور سلمیٰ بیگم کے سامنے آتے ہی بڑبڑانے لگتی۔ کتنی بھی کیا جلدی تھی نکاح کرنے کی، تھوڑا صبر کر لیتے، لڑکے والوں کو جانچ لیتے، سب کی نیچر پتہ چل جاتی۔ جانے کیوں آج کل اس کا دل چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا تھا۔ دیکھو ایمان، جب بھائی بھابھی اور خود مہربانوں کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سلمیٰ بیگم نے اسے سخت لہجے میں ڈپٹا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اتنی جلدی میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اپنی حساسیات کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پاس بٹھا لیا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ تمہیں شادی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم پریشان ہو، کیونکہ مہربانوں تمہارے قریب ہیں اور تم کبھی نہیں چاہو گی کہ اسے کوئی تکلیف ہو۔ تم بس دعا کرو کہ سب خیر خیریت سے ہو جائے، اللہ مہربانوں کا نصیب اچھا کرے۔ ان کے سمجھانے پر وہ سمجھی تھی یا نہیں پر خاموش ضرور ہو گئی تھی، اور اب وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ سارے کاموں میں سب کا ساتھ دیتی پھر رہی تھی، اور سلمیٰ بیگم کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ آج بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ سارا دن بازار گھوم کر آئی تھی۔ مہربانوں کا صرف نکاح تھا لیکن تیاریاں ایسے ہو رہی تھیں جیسے شادی ہو۔ ڈھیروں ڈھیر کپڑے ختم ہونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اسے سب کرنا پڑ رہا تھا اور وہ مہربانوں کی خوشی کے لیے کر رہی تھی۔ رات 11 بجے جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اس نے موبائل اٹھایا۔ بینش کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ایمان، یہ دیکھو، یہ ہے میرے وہ کزن جس کا میں تم سے ذکر کرتی رہتی ہوں۔ یہ عبدل بھائی ہیں، انہیں بہت غور سے مت دیکھنا، تمہیں پسند آ جائیں، کیونکہ یہ انگیجڈ ہیں۔ شوخی اور شرارت کے ساتھ بھیجا گیا وہ میسج ایمان کے لبوں پر مسکان پھیلا گیا تھا۔ وہ روز اپنے کسی نہ کسی کزن کی تصویر بھیجتی تھی، کبھی فرسٹ کزن، کبھی سیکنڈ تو کبھی دور والا کزن۔ ایمان اکثر تصویریں بنا دیکھے ڈیلیٹ کر دیتی اور اکثر وہ دیکھ کر ہنستی۔ اسے بھی شرارت سوچی اور اس نے تصویریں ڈاؤن لوڈ کیں، اور جیسے ہی اس کی نظر پہلی تصویر پر پڑی، موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کتنے لمحے وہ اس تصویر کو دیکھتی رہی، بلکہ گھورتی رہی۔ پھر اس نے زوم کر کے دیکھا۔ اس نے تو کبھی اپنی فوٹو کو زوم نہیں کیا تھا، اور آج اس نے ایک لڑکے کی فوٹو زوم کی تھی۔ ہاں، وہ وہی چہرہ تھا، وہ اس چہرے کو نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ایک کے بعد ایک وہ ساری تصویریں دیکھنے لگی، لیکن کہیں بھی اس کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا۔ بینش نے جان بوجھ کر ایسی تصویریں بھیجی یا وہ فوٹو ایسے ہی بنواتا تھا؟ جب اس نے یہ چہرہ پہلی بار دیکھا تھا تب بھی اتنا واضح نہیں تھا، لیکن وہ نقش رہ گیا تھا، اور یہ تصویریں بھی وہی نقش بنا رہی تھیں۔ ہر تصویر اس کے دل پر الگ ہی اثر کر رہی تھی۔ ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ وہ واقعی بہت دلکش تھا، پر وہ اسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ بے ساختہ ہی اسے اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا اور اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ عبدل، وہ زیر لب بڑبڑائی، انہیں اتنے غور سے مت دیکھنا کہ تمہیں پسند آ جائیں، کیونکہ یہ انگیجڈ ہیں۔ بینش کے الفاظ سماعت سے ٹکرانے لگے اور اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، کچھ سلگا تھا، کچھ چٹکنے کی آوازیں آئی تھیں۔ بھلا میرا کوئی دماغ خراب ہے؟ میں ایسا کیا سوچوں گی؟ سر جھٹک کر سوچوں کو ذہن سے نکالنے لگی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کرنا تو ہرگز نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔